جب بھی کوئی انسان پروگرامنگ کی دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اس کے ذہن میں سب سے پہلا سوال یہی آتا ہے کہ آخر کامیاب پروگرامر کیسے سوچتے ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ پروگرامنگ صرف کوڈ لکھنے کا نام ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ اصل طاقت کوڈ میں نہیں بلکہ سوچنے کے انداز میں ہوتی ہے۔ اگر آپ کا دماغ مسئلے کو صحیح طریقے سے دیکھنا سیکھ جائے تو کوڈ خود بخود آسان لگنے لگتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ایک ابتدائی طالب علم اور ایک ماہر پروگرامر کے درمیان فرق پیدا ہوتا ہے۔ ایک مبتدی جب کسی مسئلے کو دیکھتا ہے تو اسے سب کچھ مشکل اور الجھا ہوا محسوس ہوتا ہے، جبکہ ایک پروگرامر اسی مسئلے کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے اور آہستہ آہستہ اسے حل کر لیتا ہے۔ یہی اصل راز ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ دنیا کے بہترین پروگرامرز نے بھی اسی نقطے سے آغاز کیا تھا جہاں آپ آج کھڑے ہیں۔ انہوں نے بھی شروع میں غلطیاں کی، الجھنوں کا سامنا کیا اور کئی بار ہار ماننے کا سوچا، مگر ایک چیز تھی جس نے انہیں باقی لوگوں سے مختلف بنا دیا، اور وہ تھی مسئلے کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے کی صلاحیت۔ جب آپ پائتھن سیکھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے اہم چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ کوڈ لکھنے سے پہلے مسئلے کے پیچھے چھپی منطق کو سمجھیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے ماہر اساتذہ، جن میں کوڈ وتھ ہیری جیسے رہنما بھی شامل ہیں، ہمیشہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ پروگرامنگ سیکھنے سے پہلے اپنی منطقی سوچ کو مضبوط بنائیں۔ جب آپ کسی مسئلے کو دیکھتے ہیں تو فوراً کوڈ لکھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ پہلے خود سے سوال کریں کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کون کون سے مراحل درکار ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو 2 نمبروں کا مجموعہ نکالنا ہے تو آپ کا دماغ فوراً ایک ترتیب بناتا ہے، پہلے نمبر لینا ہے، پھر دوسرا نمبر لینا ہے اور پھر دونوں کو جمع کرنا ہے۔ یہی دراصل پروگرامنگ کی بنیاد ہے۔ اگر آپ اس بنیاد کو مضبوط بنا لیتے ہیں تو آگے کا سفر بہت آسان ہو جاتا ہے۔ پروگرامنگ دراصل ایک سفر ہے، اور ہر سفر کی طرح اس کا آغاز بھی ایک چھوٹے سے قدم سے ہوتا ہے۔ آج اگر آپ کو کوڈنگ مشکل لگ رہی ہے تو یہ بالکل فطری بات ہے، کیونکہ ہر نئی مہارت سیکھنے میں وقت لگتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے آپ اپنی سوچ کو ترتیب دینا سیکھتے جائیں گے، ویسے ویسے مسائل آپ کو آسان لگنے لگیں گے۔ یاد رکھیں، پروگرامنگ میں کامیابی کا راز تیز ٹائپنگ لمبا کوڈ لکھنے میں نہیں بلکہ صحیح سوال پوچھنے اور مسئلے کو سمجھنے میں ہے۔ جب آپ کا ذہن یہ فن سیکھ لیتا ہے تو پائتھن ہو یا کوئی اور زبان، سب کچھ سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک طالب علم صرف کوڈ لکھنے والا نہیں رہتا بلکہ واقعی ایک پروگرامر کی طرح سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو اکثر لوگ جب پروگرامنگ سیکھنا شروع کرتے ہیں تو ان کی سب سے بڑی غلطی یہی ہوتی ہے کہ وہ سیدھا کوڈ یاد کرنے لگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے سینکڑوں لائنوں کا کوڈ دیکھ لیا، کاپی کر لیا تو وہ پروگرامر بن جائیں گے۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ پروگرامنگ یادداشت کا کھیل نہیں بلکہ سوچ کا فن ہے۔ اگر آپ صرف کوڈ کو نقل کرتے رہیں گے تو وقتی طور پر شاید کچھ کام چل جائے، مگر جیسے ہی آپ کے سامنے کوئی نیا مسئلہ آئے گا آپ کا ذہن رک جائے گا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بہت سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اور یہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید پروگرامنگ ان کے بس کی بات نہیں۔ لیکن اصل راز یہ ہے کہ مسئلہ پروگرامنگ کا نہیں بلکہ سوچنے کے طریقے کا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی مسئلے کو دیکھتے ہیں تو آپ کے دماغ میں فوراً ایک سوال پیدا ہونا چاہیے کہ اس مسئلے کو چھوٹے چھوٹے مرحلوں میں کیسے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہی وہ طریقہ ہے جو ہر کامیاب پروگرامر استعمال کرتا ہے۔ جب آپ پائتھن میں کوئی پروگرام لکھنے لگتے ہیں تو اصل میں آپ اپنے دماغ کی سوچ کو ترتیب دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ ایک قدم سوچتے ہیں، پھر دوسرا قدم اور پھر تیسرا قدم۔ آہستہ آہستہ یہی قدم ایک مکمل حل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ بات ہے جو اکثر نئے سیکھنے والوں کو حیران کر دیتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھنٹوں کسی مسئلے پر غور کرتے ہیں اور آپ کو حل نہیں ملتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں اصل امتحان شروع ہوتا ہے، کیونکہ اسی مرحلے پر بہت سے لوگ رک جاتے ہیں، مگر جو لوگ تھوڑا سا اور صبر کرتے ہیں وہ اچانک ایک ایسی روشنی دیکھتے ہیں جو پورا راستہ واضح کر دیتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جسے پروگرامرز آہا مومنٹ کہتے ہیں، جب دماغ اچانک مسئلے کو سمجھ لیتا ہے اور حل خود بخود سامنے آ جاتا ہے۔ یہی تجربہ ہر اس شخص کو ہوتا ہے جو واقعی پروگرامنگ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے دنیا بھر کے اساتذہ ہمیشہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جلدی نہ کریں بلکہ مسئلے کو سمجھنے کے لیے وقت دیں۔ کوڈ وتھ ہیری جیسے اساتذہ بھی اپنے طلباء کو یہی سکھاتے ہیں کہ کوڈ لکھنے سے پہلے مسئلے کو کاغذ پر سوچیں، اس کے مراحل لکھیں اور پھر آہستہ آہستہ اسے پائتھن میں تبدیل کریں۔
जब आप ये आदत बना लेते हैं तो आपकी सोच बदलने लगती है। अब आप मसाइल से घबराते नहीं बल्कि उन्हें एक चैलेंज के तौर पर देखते हैं। और यही वो मकाम है जहां एक आम सीखने वाला आहिस्ता आहिस्ता एक हकीकी प्रोग्रामर की ज़हनियत इख्तियार करने लगता है। इस मरहले पर आपको एहसास होने लगता है कि प्रोग्रामिंग दरअसल मसले को देखने का एक नया ज़ाविया है, और जो शख्स ये ज़ाविया सीख लेता है इसके लिए नामुमकिन भी मुमकिन दिखाई देने लगता है। जब इंसान मुसलसल मश्क और सब्र के साथ प्रोग्रामिंग सीखने के सफ़र पर चलता रहता है तो एक वक्त ऐसा आता है जब इसे एहसास होता है कि असल तब्दीली कोड में नहीं बल्कि इसकी सोच में पैदा चुकी है। शुरू में जो मसले पहाड़ की तरह लगते थे अब वो छोटे छोटे कदमों में हल होने लगते हैं। यही वो मरहला है जहां एक तालिब इल्म को समझ आती है कि प्रोग्रामिंग दरअसल दिमाग को नज़्म और ज़ब्त सिखाने का अमल है। जब आप पाइथन के मसाइल हल करते हैं तो दरअसल आप अपने जहन को तरबियत दे रहे होते हैं कि हर पेचीदा चीज़ को आसान हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। यही फ़लसफ़ा ज़िंदगी के दूसरे शुबों में भी काम आता है। एक कामयाब प्रोग्रामर सिर्फ कोड नहीं लिखता बल्कि वो हर मसले को एक नई नज़र से देखना सीख लेता है। यही वजह है कि जो लोग प्रोग्रामिंग में महारत हासिल करते हैं वो अक्सर ज़िंदगी के मुख्तलिफ मसाइल को भी ज़्यादा बेहतर अंदाज में हल करने लगते हैं। मगर इस सफ़र में एक लम्हा ऐसा भी आता है जब इंसान खुद से सवाल करता है कि क्या वाकई वो इस रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ हो कि आपने किसी मुश्किल मसले को हल करने की कोशिश की हो और कई बार नाकाम हुए हो। आपने सोचा हो कि शायद आप इस मैदान के लिए मौजू नहीं है। यही वो लम्हा है जहां असल फ़र्क पैदा होता है, क्योंकि हकीकत यह है कि कामयाब लोग वो नहीं होते जिन्हें कभी मुश्किल पेश नहीं आती, बल्कि वो होते हैं जो मुश्किल के बावजूद रुकने से इनकार कर देते हैं। जब आप बार बार कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग नए रास्ते तलाश करना शुरू कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता वही मुश्किल मसला जिसने आपको परेशान किया था आपके लिए एक सबक बन जाता है। इसी सफ़र के दौरान बहुत से तलबा को ऐसे असातिज़ा की रहनुमाई मिलती है जो उन्हें सही समत दिखाते हैं। कोड विथ हैरी जैसे असातिज़ा की तालीमात इसीलिए अहम हैं क्योंकि वो तलबा को सिर्फ कोड नहीं सिखाते बल्कि सोचने का तरीक़ा सिखाते हैं। जब एक तालिब इल्म ये सीख लेता है कि मसले को समझना कैसे है, इसे छोटे हिस्सों में तकसीम कैसे करना है और फिर इसे कदम बा कदम हल कैसे करना है, तो इसके अंदर एक नया एतमाद पैदा होता है। यही एतमाद इसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। याद रखें, प्रोग्रामिंग का सफ़र एक दिन में मुकम्मल नहीं होता। यह मुसलसल सीखने, समझने और बेहतर होने का अमल है। अगर आप आज एक छोटा सा मसला हल कर लेते हैं तो कल आप इससे बड़ा मसला भी हल कर सकेंगे। हर दिन की थोड़ी सी मेहनत आपको इस मकाम के करीब ले जाती है जहां आप वाकई एक प्रोग्रामर की तरह सोचने लगते हैं। और जब ये सोच पैदा हो जाती है तो फिर कोई भी नई जुबान या नई टेक्नोलॉजी सीखना मुश्किल नहीं रहता। असल कामयाबी यही है कि आप अपने अंदर इस एतमाद को पैदा करें कि हर मसला हल हो सकता है, बस इसे समझने का सही तरीका आना चाहिए। If you are benefiting from our topics, please subscribe, like and turn on the bell notification so you can see our new videos early.